اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ نادرا جو اب جاری کرنے جا رہا ہے، اس کو اختیارات مل گئے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم پہلے سٹیپ کی بات کرتے ہیں۔ فرسٹ سٹیپ میں کیا ہوگا؟ ایپلیکیشن دائر کی جائے گی، ایپلیکیشن دی جائے گی، انیشیٹ کی جائے گی۔ The applicant will provide his or her national identity number, disease person death certificate and national identity number۔ جو درخواست گزار ہوگا وہ نادرا میں درخواست دے گا کہ جناب فلاں بندہ فوت ہو گیا، اس کا یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اور اس کا یہ آئیڈینٹی نمبر ہے، اور اپنا آئیڈینٹی نمبر بھی یعنی شناختی کارڈ نمبر بھی دے گا۔ یہ درخواست گزار سب سے پہلے تو یہ پرووائڈ کرے گا چیزیں۔ نمبر 2، دوسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ لیگل ہیئرز اینڈ ایسٹس ڈیٹیل۔ پہلے تو درخواست دے گا جس میں یہ باتیں بتائے گا، اور ساتھ اس میں کیا ہوگا؟ لیگل ہیئرز اور ایسٹس کی ڈیٹیل دی جائے گی۔ جو درخواست اس نے دینی ہے اس میں اس نے جو فوت شدہ بندہ ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اس کا آئیڈینٹی نمبر اور اپنا آئیڈینٹی نمبر دے گا۔ اور پھر کیا ہے جی؟ The applicant will provide the relevant details of legal heirs and information pertaining to the movable and immovable assets of the deceased۔ جو ڈیزیزڈ ہے، جو بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کی جو ہے جو وارثان ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کی تفصیلات نادرا کو دے گا، پلس منقولہ و غیر منقولہ جائیداد یعنی کہ موویبل اور اموویبل پراپرٹی، لینڈ، گھر، موویبل چیزیں جو ہیں، گاڑی، کیش، بینک اکاؤنٹ، یہ سب کچھ اس میں ان کو انفارمیشن دے گا۔ تیسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ ویریفیکیشن اینڈ consent of legal heirs۔ All legal heirs mentioned by the applicant will visit Nadra Registration Center for biometric verification and details provided by applicant will be verified۔ تمام کے تمام جو قانونی وارثان ہیں وہ جو ہے نادرا کے رجسٹریشن سینٹر میں آئیں گے، بائیو میٹرک ویریفیکیشن ان کی ہوگی، یعنی انگوٹھا لگا کے چیک کریں گے، اور جو ڈیٹیلز ایپلیکنٹ نے دی ہوئی ہیں وہ ویریفائی کی جائیں گی۔ چوتھا سٹیپ کیا ہوگا جی؟ چوتھا سٹیپ یہ ہوگا، ایڈورٹیزمنٹ ان نیوز پیپر۔ اخبار میں اشتہار نادرا شائع کروائے گا عوام الناس کے حوالے سے۔ نادرا will publish the notice for public at large for seeking any objection on the particular applications۔ نادرا اخبار کے ذریعے نوٹس جو ہے وہ جاری کروائے گا، اخبار میں اشتہار دے گا کہ یہ اس شخص کے وارثان نے اپنی موویبل اور اموویبل پراپرٹی کے لیے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن سرٹیفکیٹ کے حوالے سے اپلائی کیا۔ اگر کسی کو آبجیکشن ہے تو وہ نادرا کو اس سے باخبر کرے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہوگا، پانچواں، پرنٹنگ اینڈ ڈیلیوری آف سرٹیفکیٹ۔ اف دیر از نو آبجیکشن فرام اینی انڈیویجول اور entity after 14 days of publication of the notice, the succession certificate letter of administration will be printed and given to the applicant۔ اخبار اشتہار جاری ہونے کے 14 دن کے بعد اگر کوئی آبجیکشن نہیں آتا تو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے، جو بھی اسے کہا جائے، وہ پرنٹ ہو کر درخواست گزار کو مل جائے گا۔ اس میں جو پروسیس فیس رکھی گئی ہے، اگر تو پراپرٹی ایسٹس وغیرہ جو ہیں ان کی ویلیو 1 لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو اس کا 20,000 روپیہ پے کرنا پڑے گا۔ اگر 1 لاکھ سے کم ہے تو پھر اس کی فیس 10,000 روپیہ ہوگی، اور اگر کوئی ڈپلیکیٹ بنوانا پڑ جائے دوبارہ سے پھر اس کی فی جو ہے وہ 5,000 رکھی گئی ہے۔ تو دوستو
یہ صورتحال تھی. جو نیا قانون آ گیا اس کا یہ آپ کے سامنے ہے. اب اس میں یہ بات سائلنٹ ہے کہ اگر وارثان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر ہیں، اوورسیز ہیں، وہ کیسے دورہ کریں گے اس رجسٹریشن سینٹر کا جہاں پہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے. اب اس حوالے سے فی الحال تو سائلنٹ ہے، دیکھیں اس حوالے سے کیا رپورٹ آتی ہے. تو جناب آج آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ کس طریقے سے پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا سکسیشن سرٹیفکیٹ کا. جو درخواست دہندہ ہے وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر، جو فوت شدہ بندہ ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نمبر، اس کا شناختی کارڈ نمبر دے گا، لیگل ہیئرز کی ڈیٹیل دے گا، ان کے ایسٹس کی ڈیٹیل دے گا، اور جو لوگ وارثان ہیں جن کا نام درخواست میں دیا گیا ہے وہ نادرا کے آفس میں آئیں گے اور ان کی ویریفیکیشن کی جائے گی، ڈیٹیل دیکھی جائے گی کہ جو باتیں لکھی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں. یہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی. اس طرح جو ہے اس کے بعد پھر اخبار میں اشتہار نادرا دے گا، اور 14 دن تک اخبار اشتہار دینے کے 14 دن کے بعد اگر کوئی آبجیکشن نہیں آتا تو وہ پرنٹ کر کے اس کو سکسیشن سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا. اس کی پروسیسنگ فیس جو ہے، فی جو اس کی ہے وہ اگر 1 لاکھ تک کی پراپرٹی ہے تو 10,000 روپیہ، اگر 1 لاکھ سے زیادہ کی پراپرٹی ہے تو پھر 20,000 روپیہ فی ہوگی. اور اگر ڈپلیکیٹ بنائیں گے، مس ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو پھر 5,000 روپیہ اس ڈپلیکیٹ کا لیا جائے گا. اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.